میسر نہیں آئے گا، سکون نہیں ہے، سکون۔ دولت بہت ہے، مال بہت ہے، سکون نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سکون دولت سے نہیں، اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں۔ جب گھر میں بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، اور یہی سمجھانے والا جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے تو اسے پوچھا جائے کہ حضرت سکون اللہ کے ذکر میں ہے، مال و دولت میں نہیں ہے۔ مال سے ایک آرام دہ بستر تو خریدا جا سکتا ہے، مگر مال سے نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ یہ تو اللہ جسے چاہے دے دے۔ جس کی نیند اڑ جاتی ہے وہ دوا پر دوائیں کھاتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی، کیونکہ نیند میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سکون عطا کیا ہوا ہے۔ قلب کو سکون نہیں ہے، قلب بے قرار ہے، قلب بے چین ہے، تنگ زندگانی، دل ہر چیز کی طلب میں آوارہ ہو، تنگ زندگانی، ہر چیز کی طلب، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، جبکہ مشہور مقولہ انگلش کا آپ کہتے رہتے وانٹڈ اور انلیمیٹڈ، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، کہتے رہتے ہیں، پھر بھی یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، تنگ زندگانی، دل ہر چیز کی طلب میں آوارہ ہو، اور حرص کے غموں سے کہ یہ نہیں وہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اس کا غم لگ جائے گا، تنگ زندگانی، اس کا غم لگ جائے گا۔ حال تاریک، یہ سب میں تفسیر بیان کر رہا ہوں جو خزائن عرفان میں بیان ہوئی ہے۔ حال تاریک، اندھیرا حال ہو جائے گا، وقت خراب رہے، یہ تنگ زندگانی کے متعلق تفسیر میں آیا، اور مومن متوکل کی طرح اس کو سکون و فراغ ہی نہ ہو۔ ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والا مسلمان کو جو سکون اور فراغت حاصل ہوتی ہے نا، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، یہ اس کی تنگ زندگانی ہے۔ کس کو؟ ومن اعرض عن ذکری، جس نے اللہ کی یاد سے منہ پھیرا، اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ اس حیات کو ترستا ہے جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں، جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں، اور اس حیات طیبہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں کیا ہے۔ حیات طیبہ کہ جو اچھے کام کرے، مرد ہو یا عورت، مگر ہو مسلمان، جو اچھے کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ تنگ زندگانی کیا ہے یہ آپ نے سن لیا، جو ہماری حالت ہے، جو ہماری کیفیت ہے، جو ہماری بے قلی، ہماری بے چینی ہے، جو ہمارا ٹینشن ہے، جو ہمارے قلب کی کیفیت ہے، مفسرین نے ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی ہے تنگ زندگانی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے۔ اب انہوں نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر پاکیزہ حیات کا بھی بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ حیات بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ ان کے لیے جو اچھے کام کرے، مرد ہو یا عورت، مگر ہو مسلمان، کافر کے لیے نہیں، کافر کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی دنیا میں رزق حلال، پاکیزہ حیات کے متعلق لکھا کہ دنیا میں رزق حلال اور قناعت عطا فرما کر، اور آخرت میں جنت عطا فرما کر، حیات طیبہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب غور کیجئے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ذرا سوچئے، اور مرد اور عورت دونوں کا ذکر آیا، جو اچھے کام کرے، مرد ہو یا عورت، ہو مسلمان، ہو مسلمان۔ مومن اگرچہ فقیر بھی ہو، صدر الفاظی لکھتے ہیں مومن اگرچہ فقیر بھی ہو، اس کی زندگانی دولت مند کافر کے عیش سے بہتر ہے اور پاکیزہ ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے جو مقدر کیا مومن اس پر راضی ہوتا ہے، مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام میں رہتا ہے۔ لہذا اچھی زندگانی اور تنگ زندگانی دونوں کی وضاحت یہاں فرما دی گئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے تنگ زندگانی، وہ حرص، لالچ، بے سکونی اور مال اور اسباب کی کثرت ہونے کے باوجود
بے چین و بے قرار رہے گا، یہ نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب عتاب ہے، یہ سمجھیے، کیونکہ آگے اس کی تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بندے کو تھوڑا ملے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بندے کو تھوڑا ملے یا بہت، اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں، اور یہ تنگ زندگانی ہے۔ دوسری بات، امام ابن جریر نے ضحاک سے اس کی تفسیر میں روایت کیا کہ اس سے مراد کسب خبیث ہے، کسب خبیث ہے، اور ایک اور سند سے روایت کیا اس سے مراد عمل خبیث اور برا رزق ہے، تنگ زندگانی۔ امام ابن ابی حاتم نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معیشت کہ یہ جو تنگ زندگانی ہے کی تفسیر میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق حرام میں کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق حرام میں کر دیتا ہے، اور اس کو تا دم مرگ حرام کھلاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے، پھر اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تنگ زندگانی کس کے لیے؟ جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے تنگ زندگانی کی وعید بیان کی گئی۔ اور کتنا خطرناک اور کتنا ڈرانے والا یہ ارشاد ہے اس کی تفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو حرام کر دیتا ہے، اس کا رزق حرام کر دیتا ہے، اور اس کو تا دم مرگ حرام کھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ہم اسباب کی بات کر رہے ہیں۔ مومن جانتا ہے، مسلمان جانتا ہے کہ میرا رزق اللہ تبارک و تعالی کے دستے قدرت میں ہے، جانتے ہیں ہم میرا رزق اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، کل آپ مثالیں دیتے تھے، جناب فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، اس کو تنگی کیوں نہیں آتی؟ فلاں ملک کے اندر تنگی کیوں نہیں آتی؟ فلاں کی معیشت میں تنگی کیوں نہیں آتی؟ آج مجھے آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کہاں گئی وہ آپ کی مثالیں؟ کہاں گئی وہ آپ کی مثالیں؟ جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اس کے لیے تنگ زندگانی ہم کو ہمارے قرآن نے فیصلہ سنا دیا، خلاص ختم، کوئی دوسری بات نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، میرا کلام مسلمانوں سے، میرا بیان مسلمانوں سے، ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ہر حکم پر ایمان لاتے ہیں، اس کے پیارے حبیب کا ارشاد پر ہمارا ایمان ہے۔ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا وہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کس قدر، اللہ تعالیٰ کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے کس قدر روگردانی آج ہمارے معاشرے کے اندر، یہ کون نہیں جانتا۔ پھر کہتے جناب اسباب، مجھے بھی تھوڑا بہت حیرت ہو رہی تھی کہ اسباب کے اوپر بیان کرنا ہے، اب اسباب کیا بیان کروں گا میں بھی، کہ سب جانتے ہیں۔ دیکھیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، معذرت کے ساتھ، طبقہ وہ جمع ہے جس کو معاشرے کا عقل مند طبقہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے کا سمجھدار طبقہ کہتے ہیں، وہ بھائی بزنس مین ہے، تاجر ہے، بہت عقل مند آدمی ہے، اس کو سمجھانا لگتا مشکل کام نہیں ہے۔ پانی کو آپ بھی مم مم نہیں بولتے، دودھ کو آپ دودھو نہیں بولتے، کھڑے کھڑے کوئی بھی نہیں سوتا۔ میں تو اس سے پوچھتا ہوں جو معیشت کی تنگی اور تنگ زندگانی کا شکار ہو گیا، اس سے پوچھو، وہ اپنے اسباب خود بیان کرے گا۔ ارے ہم سے کیا سنیں گے آپ؟ اگر اس کے ضمیر سے بات کرے، ضمیر کا ٹٹولے بات کرے، اپنے اندر سے اپنا ضمیر بولے کہ میری معیشت جو برباد ہوئی اس کا سبب کیا ہے، جو ملک اس وقت کرائسس کا شکار ہے، اس کا سبب وہ خود بیان کرے گا۔ ہم کیا بیان کریں گے؟ ہم کیا بولیں گے؟ بھائی اتنی سی میرا ذہن بنا تھا کہ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، پھر بھی موت پر بیان کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک میں نے نیت بنائی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب جانتے ہیں کہ معیشت کی جو اس وقت تباہی ہے، کاروبار جو اس وقت ختم ہو گیا، اس کے اسباب کیا ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ سب جانتے ہیں، لیکن بس اس کو اسی طرح میں نے نیت کی کہ جانتے یہ بھی سب ہیں کہ موت آنی ہے، جانتے سب ہیں کہ قبر میں جانا ہے، جانتے سب ہیں کہ منکر نکیر کے سوالات ہونے ہیں، جانتے سب ہیں کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے، جانتے سب ہیں کہ قیامت کے دن میں سوال جواب ہوگا، جانتے سب ہیں کہ قیامت کے دن بھی اعمال نامے کھولے جائیں گے، اپنا حساب کتاب ہوگا، مالک یوم الدین ہم سب پڑھتے ہیں، روز جزا کا مالک ہمارا رب کریم ہم سے حساب لے گا، ہمارے ساتھ
فرشتے ہیں جو ہمارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں, ہمارے معاملات لکھ رہے ہیں, سب جانتے ہیں. زمین گواہ ہوتی ہے ہمارے اعمال کے, ہم جانتے ہیں. ہمارے اعضاء گواہ ہو رہے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. یہ سب جاننے کے باوجود ہی بیان کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو تمہارے اعضاء بھی گواہ ہو رہے ہیں, تمہارے فرشتے بھی گواہ ہو رہے ہیں, تمہاری زمین بھی گواہ ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود موت بھی آئے گی, یہ بھی سب کچھ جاننے کے باوجود بیان کرنا پڑتا ہے کہ موت کی تیاری کرو, موت کی تیاری کرو, موت کبھی بھی آ جائے گی. یہ بھی جانتے ہیں کہ موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. اس گھڑی اس وقت بیٹھے بیٹھے بولنے والا بھی موت کا شکار ہو سکتا ہے, سننے والا بھی موت کا شکار ہو سکتا ہے. یہ جاننے